حقیقت زندگی، اور وہ تبھی جانی جا سکتی ہے جب حقیقت الہی پتہ ہوا، جب آپ اللہ کو جان لیں، جب آپ زندگی کا اصل مقصد سمجھ جائیں۔ تو الحمدللہ مسلمانوں کو بہت بڑا ایج ہے کہ اللہ نے آلریڈی انہیں مقصد حیات سمجھا دیا، اور وہ اتنا خوبصورت مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حجرات میں ہمیں وہ مقصد بتاتے ہیں کہ سنو، اللہ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟ جو تقوی والا، پرہیزگار۔ یہ مقصد ہے، پرہیزگار بنو، نیک بنو، نیکی میں مقابلہ کرو، نیکی میں کمپیریزن کرو، ایک دوسرے نیکی میں آگے بڑھو۔ اور یہ فلسفہ گورے تلاش کر رہے ہیں، شاید مل جائے 20-30 سال بعد، مختلف طریقوں سے تلاش کر رہے ہیں، کبھی سائیکالوجی، کبھی سوشیولوجی، کبھی جو ہے وہ سائنس کی طرف جاتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا فارمولا مل جائے جو انتہائی کامل اور کمپریہنسو ہے، جس سے ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ شکر کریں آپ مسلمان ہیں، اللہ نے آپ کو خوشی کا صحیح فلسفہ بتا دیا ہے۔ آخری بات بس، اگر آپ اسلامی مجھ سے پوچھیں گے اسلام میں خوشی کا کیا نام ہے، تو قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ نے خوشی کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اطمینان کا وعدہ کیا۔ خوشی اور اطمینان میں فرق ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں 100% خوش رہا جا ہی نہیں سکتا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ ہاں، اطمینان رکھا جا سکتا ہے 100%، جو کہ نبیوں میں تھا، اور اس اطمینان کا نام ہے سکینت۔ سکینت کا ذکر 2 جگہ ہے، اور بھی جگہ شاید ہو، میرے علم میں 2 جگہ ہے۔ ایک غار ثور کا جو واقعہ ہے سورہ توبہ میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی پہ اور اس کے دوست پہ ابو بکر صدیق پہ سکینت طاری کر دی۔ دوسرا واقعہ جیسے سورہ انفال میں، اس میں کیا ہے، جنگ بدر کے موقع پہ صحابہ اور نبی پہ اللہ نے سکینت طاری کی، بارش برسا دی۔ سکینت میں 4 چیزیں آتی ہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں جی؟ کہ نمبر 1 کامنس۔ کامنس ہے سکون۔ دیکھیے یہ بھی ایک آرٹ ہے، اپنے آپ کو کمپوز رکھنا، ٹھیک ہے، آپے سے باہر نہ ہو جانا، اور وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ بڑی سے بڑی خبر انسان کو مل جائے، اللہ کی طرف سے اس پہ سکینت طاری ہوئی ہے، اللہ سنبھال لے گا، کوئی بات نہیں۔ دوسری چیز ہے ٹرینکویلٹی۔ ٹرینکویلٹی کا مطلب ہے اطمینان، وہ تو اللہ نے بتا دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اطمینان قلب اللہ کے ذکر میں ہے۔ جو بندہ اطمینان بخش ہے، اس کے چہرے پہ آپ کو اطمینان نظر آتا ہے، اور وہ بھی اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی طرف سے خاص ہے۔ تیسری چیز اس میں آتی ہے ری ایشورنس۔ ری ایشورنس کا مطلب ہے یقین دہانی۔ اللہ اکبر، قرآن کے وعدے سامنے رکھیں، کیسے ڈپریس ہو سکتا ہے بندہ؟ قرآن میں آپ کو پتا نا، ایک جگہ ہی ہے یا بہت کم ہوگا کہ ایک آیت کو 2 بار ریپیٹ کیا اللہ نے، ایسی ہے آپ کو زیادہ نہیں نظر آئے گا کہ ایک بات کو اللہ نے 2 بار ریپیٹ کیا ہے۔ کچھ آیات میں ہے، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں جس آیت کی آپ کو کوٹ کرنے لگا ہوں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ڈبل گارنٹی، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ، بعد نہیں، ساتھ، تنگی کے ساتھ آتی ہے آسانی۔ کیا یہ یقین دہانی کے لیے کافی نہیں ہے؟ لیکن ہم بھول جاتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ کیا یہ یقین دہانی نہیں ہے؟ پھر هل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ رحمان، کیا نیکی کا صلہ نیکی کے علاوہ کچھ ہے؟ نہیں، یقین دہانی ہے۔ لئن شکرتم ولازیدنکم، اللہ کا شکر کر، اللہ تجھے نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ کیا یہ گارنٹی نہیں ہے؟ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، مجھے یاد رکھ، میں تجھے یاد رکھوں۔ کیا یہ یقین دہانی نہیں ہے؟ اتنی یقین دہانی ہے مسلمان کو، اتنی یقین دہانی ہے، وہ کیسے ڈپریس ہو سکتا؟ بات ہے ریوائز کرنے، واللہ خیر الرازقین، یہی یقین دہانی نہیں ہے کہ اللہ بہترین رازق نہیں؟ اور پھر سورہ طلاق کی گارنٹی، کیا وہ کم یقین دہانی ہے کہ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اسے ہر مصیبت سے نکال لے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے دے گا، اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اگر اس کو ٹرولی کسی نے سمجھنا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے احکامات پہ عمل کرنے میں سکون ہے۔ یہ مطلب ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا، یعنی وہ جو مائنڈ سیٹ قرآن نے بتایا ہے، وہ مائنڈ سیٹ آپ بناؤ گے تو سکون ہے ذکر میں۔ ادروائز اگر آپ صرف ذکر کرتے رہو گے اور لائف سٹائل قرآنک لائف سٹائل نہیں ہوگا، صرف ذکر کرتے رہو گے اور مائنڈ سیٹ قرآنک مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا، تو پھر آپ کو شاید سکون نہ ملے۔ فار ایگزامپل، کئی لوگ اگر وہ بہت زیادہ ذکر کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے بھی فائدے ہیں، ذکر اتنی پاورفل چیز ہے کہ اس کے ڈیفینیٹلی فائدے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ وہ بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں،
یعنی ان کی اگر ہم تسبیح کاؤنٹ کریں تو میرے خیال میں 1,00,000 بار ذکر ہوتا ہے لٹرلی دن میں. بٹ انفارچونیٹلی ان کی لائف بہت ٹف ہوتی ہے, بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے, ان کے ایموشنز بہت ڈاؤن ہوتے ہیں, یعنی ان کو رونا بہت آتا ہے, نیگیٹو ایموشنز بہت حاوی ہوتے ہیں. نیگیٹو سے یہاں پہ مراد ہے ایسے ایموشن جو آپ کو نقصان دینے والے ایموشنز ہیں, ٹھیک ہے, یعنی ان کو ڈپریشن بہت ہوتا ہے اسٹل, اور ان کو کوپ نہیں کرنا آتا ڈفرینٹ سچویشن سے, ایون دو ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ بڑا قابل غور پوائنٹ ہے کہ جب تک آپ اس آیا کو صحیح سے سمجھیں گے نہیں کہ اس کا صحابہ جب یہ آیات پڑھتے تھے they understood what this آیا means. دیکھیں نا, ایک بندہ ذکر کیے جا رہا ہے لیکن اس کا توکل نہیں ہے. توکل قرآنک ایٹیٹیوڈ ہے کہ توکل بھی تو کرنا ہے نا اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ. ایک بندہ ذکر بہت کر رہا ہے لیکن اس کو قرآنک ڈیفینیشن آف ہیپینس سے نہیں پتا کہ قرآنک ڈیفینیشن آف ہیپینس کیا ہے. قرآنک ڈیفینیشن آف ہیپینس پتہ لگانا یہ بھی ذکر میں شامل ہے. اسی طرح ایک بندہ بہت ذکر کر رہا ہے لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ دعائیں قبول ہونے کی کیا کیا کنڈیشنز ہیں, یا دعائیں قبول 3 طرح سے ہوتی ہیں. وہ صرف ایک ہی چیز ڈھونڈ رہا ہے کہ میری دعا بس قبول ہونی چاہیے, میری دعا بس قبول ہونی چاہیے. یعنی قرآنک کانسیپٹ آف دعا کبھی پڑھا ہی نہیں کہ دعا اصل میں قبول ہونے کے ڈفرینٹ شکلیں ہیں. فار ایگزامپل سب سے نچلا درجہ ہے اللہ وہ دے دے جو آپ مانگ رہے ہیں. انٹرسٹنگلی یہ سب سے نچلا درجہ ہے. اس سے اوپر کا درجہ ہے کہ اللہ اس کے بدلے کو مشکل ٹال دیں, وہ چیز تو نہ دیں لیکن اس کے بدلے کوئی حادثہ ٹال دیں, کوئی مشکل ٹال دیں. سب سے اوپر کا درجہ ہے کہ اللہ اس دعا کو آخرت کے لیے سیو کر لیں جب شدید ترین ضرورت آپ کو ہوگی ایک چیز کی, فار ایگزامپل سائے کی, فار ایگزامپل اس ٹائم پروٹوکول کی, فار ایگزامپل اس ٹائم نور کی, اس ٹائم لائٹ کی, ٹھیک ہے, اس ٹائم اپنے حساب کتاب آسان کروانے کی. اس ٹائم اللہ کہ یہ لے تیری دعا جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا یا کیا کرتی تھی, تو آج یہ تمہاری دعا میں نے سیو کی ہوئی. تو دیکھیں جب تک یہ کانسیپٹس نہیں پتا, یہ چیزیں نہیں پتا. دیکھیں اب ہم اکثر اذکار کرتے ہیں, اسکالرز کتنی خوبصورت بات کرتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ہمارا دین کتنا پازیٹیو ہے. یہی ہے پازیٹیوٹی, یہی ہے پازیٹیو ایموشنز, یہی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر آپ نے 3 بار یہ دعا صبح پڑھ لی, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم, تو اس کا کیا ہے بینیفٹ, کون بتائے گا؟ جس نے یہ 3 بار صبح اور شام دعا پڑھ لی اس کا کیا بینیفٹ ہے؟ موت کے علاوہ اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. صحابہ کا اتنا بلیف تھا, اتنا بلیف تھا اس دعا پہ. یہ دعا بائی دا وے مروی حضرت عثمان غنی سے. حضرت عثمان کی پوری فیملی اس دعا پہ ایسے عمل کرتی تھی جیسے فرض چیز ہوتی ہے, اور ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. تو حضرت عثمان کے ایک بیٹے, ان کو ایک بار پیرالسس ہو گیا اور صحابہ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے کہ آپ کو یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ کی تو فیملی اس دعا کی اتنی قائل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ دعا کرتا ہے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. ایک تو ان کا توکل دیکھیں, تو انہوں نے قسم کھا کے کہا آج میں دعا بھول گیا تھا, آج ہی پیرالسس ہو گیا. ایک تو یہ ان کا توکل. دوسرا, اسکالرز ایک بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ نے دعا کی یا دیگر اذکار کیے, ریسٹ ایشورڈ اگر دعا کے باوجود بھی کوئی حادثہ آ جاتا ہے, ریسٹ ایشورڈ اس میں خیر ہے, شر اس میں ہٹ گئی. شر کا ایلیمنٹ اس لیے ہٹ گیا کیونکہ آپ نے دعا پڑھ لی. یہ دعا کس کو ہٹائے گی؟ شر کے ایلیمنٹ کو. اس دعا سے کئی یہ وعدہ نہیں ہے کہ حادثہ ہو نہیں سکتا. دیکھیں جب تک یہ قرآنک کانسیپٹس ہم سمجھیں گے نہیں, ہمارا ذہن نہیں کھلے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ہمیں نہیں ذکر سے فائدہ ہوگا. ذکر کا مطلب یہ اسلامک کانسیپٹس کو سمجھو. ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآنک کانسیپٹس ہیں, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے کانسیپٹس ہیں, ان کو سمجھو. کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ زندگی میں 100% خوشی گارنٹیڈ ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کہاں یہ لکھا ہے کہ دین پہ چل کے تمہارے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے؟ کہیں نہیں لکھا. بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, حدیث آتی ہے کہ جس کو اللہ محبت کرتے ہیں اس کو زیادہ آزماتے ہیں, لیکن ڈرنے کی بات نہیں ہے. اگر آزماتے ہیں تو درجہ بھی بہت دیتے ہیں, درجہ بھی بہت دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایٹ دی اینڈ یہ بھی سکھایا گیا کہ آسانی ہی مانگو, آسانی ہی مانگو. یہ سارے کانسیپٹس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. آپ کو سمجھنا پڑے گا توکل کیا ہے, آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ سب سے زیادہ پین ہمارے نبی نے دیکھی تو میں کون ہوں. آپ کو سمجھنا پڑے گا صحابیات کو ڈومیسٹک ایشوز تھے تو ہو ایم آئی, ٹھیک ہے, مجھے بھی آ سکتے ہیں. آپ کو سمجھنا پڑے گا اللہ نے تو نبیوں کو ان کی اولادوں سے آزمایا تو ہو ایم آئی. کیا نبیوں کی اولاد غلط سائٹ پہ نہیں گئی؟ کیا نبیوں کی اولاد نیگیٹو سائٹ پہ نہیں گئی؟ حضرت یعقوب کی اولاد, کیا انہوں نے اتنا بڑا برا عمل نہیں کیا کہ اپنے بھائی کو ہی کنویں میں فورسیک کر دیا؟ تو
تو یہ کانسیپٹ جب تک آپ نہیں دیکھیں گے، اپنی پرسنالٹی کا حصہ نہیں بنائیں گے، آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ دعا کس طرح سے قبول ہوتی ہے، اور آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اللہ ٹیسٹ کیوں لیتا ہے، ٹرائل کیوں لیتا ہے، تو تب تک ذکر سے آپ کو سکون شاید نہ ملے۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب ہے کہ بے شک ذکر میں اطمینان ہے دلوں کا، لیکن کون سے ذکر میں؟ قرآن میں۔ قرآن از دا ذکر۔ اللہ نے کہا کہ میں نے یہ ذکر نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا، اور قرآن کے ذکر کا مطلب ہے، قرآن میں جو ذکر ہے کن چیزوں کا ذکر ہے؟ جو قرآنک کانسیپٹس ہیں ان کا ذکر جب تک آپ کو نہیں پتا ہوگا آپ کو دلوں کو سکون نہیں ملے گا۔ ادروائز آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر عادت ہوتی ہے۔ عبادت اور عادت میں فرق ہے۔ عبادت ہے سمجھ کے کرنا، عادت ہے کہ بس وہ ذکر جاری ہے منہ پہ۔ ہاؤ ایور لیٹ می ٹیل یو کہ ذکر اتنی پاورفل چیز ہے، اتنی پاورفل چیز ہے کہ آپ ویسے بھی کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا، یہ میری گارنٹی ہے۔ چلے شاید وہ دکھ کم نہ ہو ذکر کرنے سے، لیکن آپ کو انشاءاللہ اتنا فائدہ ضرور ہو جائے گا کہ آپ کو چلے سم تھنگ جس کا ریوارڈ ہو رہا ہے وہ تو مل رہی ہے نا۔ چلتے پھرتے اگر ذکر ہے تو انشاءاللہ فرشتے تو نوٹ کر ہی رہے ہیں، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ریوارڈ تو اس کا مل ہی رہا ہے۔ لیکن بہت بہترین بات ہے کہ آپ ذکر کا فلسفہ سمجھ لیں اور آپ اسلامک کانسیپٹس کو سمجھ لیں۔ تو آج ہم اسلامک کانسیپٹس پڑھیں گے کہ پازیٹیو ایموشنز کے لیے اسلامک کانسیپٹس کو لٹرلی گھول کر پینا کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے۔ پہلی بات، پازیٹیو ایموشنز ہوتے کیا ہیں، اس کی طرف نظر دوڑاتے ہیں۔ جوائے از اے پازیٹیو ایموشن، گریٹیٹیوڈ از اے پازیٹیو ایموشن، شکر گزاری۔ اسی طرح سیرینٹی کہتے ہیں پیس کو۔ انٹرسٹ، یہ ایک پازیٹیو ایموشن ہے، کسی چیز کے لیے کیوریس ہونا، انٹرسٹ ہونا، اس کو سائیکالوجسٹ پازیٹیو ایموشن میں رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک انسان کا انٹرسٹ ہی لوز ہو چکا ہے، لائف میں انٹرسٹ لوز ہے، کسی بھی کام میں انٹرسٹ نہیں لگتا، اس کا مطلب اس کے نیگیٹو ایموشنز حاوی ہیں اور پازیٹیو ایموشنز کی کمی ہے، ٹھیک ہے۔ ہوپ کتنا بڑا پازیٹیو ایموشن ہے، ہوپ کو تو کوئی نہیں مار سکتا، جب تک ہوپ زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، اور ہوپ ختم ہو ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں ختم ہو، تو یہ پازیٹیو ایموشن۔ پرائڈ اور ایروگینس میں فرق ہے، ایروگینس نہیں، پرائڈ کی بات ہو رہی ہے۔ پرائڈ ہے ڈوئنگ سم تھنگ اینڈ فیلنگ گڈ اباؤٹ اٹ، تو یہ ایک پازیٹیو ایموشن ہے۔ اسی طرح امیوزمنٹ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز سے امیوز ہونا، جیسے مثال طور پہ مسٹر بین دیکھا، بندہ امیوز ہوتا ہے، کوئی فنی چیز دیکھ کے امیوز ہوتا ہے تو پازیٹیو ایموشن ہے، اچھی بات۔ کسی بچے کی شرارتیں دیکھ کے بندہ امیوز ہوتا ہے، اپنے بچوں کی، چھوٹے بچے ہیں وہ جوک میں کچھ بولتے ہیں، بالکل ہی چھوٹے بچے، امیوزمنٹ ہے۔ انسپریشن پازیٹیو ایموشن ہے، انسپائر ہوتا ہے بندہ، انسپائر کرتا ہے، جو انسپائر ہوتا ہے وہی انسپائر کرتا ہے نا دوسروں کو۔ او کا مطلب ہے کہ یعنی بہت زیادہ، اس کو اردو میں آئی ایم ناٹ شور کیسے ایکسپلین کریں، کوئی او کا ورڈ آ رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ یعنی واو فیکٹر، کہ واو کرنا کسی چیز کو دیکھ کے، او میں آ جانا، تو یہ ایک پازیٹیو ایموشن ہے۔ اور او لیڈز ٹو ادر ایموشن، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور لو، سب سے اسٹرانگ پازیٹیو ایموشن لو، یہ ریسرچ ہمیں بتاتی ہے۔ دیکھیں سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں، ایک براڈن تھاٹ ایکشن تھیوری ہے، وہ یہ ہے کہ ہر پازیٹیو ایموشن آپ میں کچھ ایکشن لے کر آتا ہے، کوئی عادت لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل جوائے، یہ ریسرچ بیسڈ باتیں ہیں۔ جوائے لیڈز ٹو پلے، جو بندہ جوائے فل زیادہ رہتا ہے وہ پلے فل ہوتا ہے۔ پلے فل سے مراد ہے یعنی ہنسمکھ، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کئی لوگ دیکھے ہیں کہ دے لائک ٹو پلے ود پیپل ان دا پازیٹیو سینس، یعنی وہ شرارتیں کرتے ہیں اور ان کی شرارتیں اچھی ہوتی ہیں۔ جیسے آپ نے گھر میں فادر کو کبھی دیکھا ہو کہ ان کی جوائے فل نیچر ہے، مدر کو دیکھا ہو، مے بی کسی سبلنگ کو دیکھا ہو، تو دیٹ مینس کہ جو جوائے کو پریکٹس کرتے ہیں دے الٹیمیٹلی بیکم پلے فل، یہ ریسرچ ہے۔ دیکھیں اب دو چیزیں ہیں، ایک آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں پازیٹیو ایموشن ان بلٹ ہوتے ہیں یا بنانے پڑتے ہیں، دونوں تھیوریز ٹھیک ہیں، ان بلٹ بھی ہوتے ہیں کچھ لوگوں میں اور بنانے بھی پڑتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس شخص کو کہا تھا، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کو چومتے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی نہیں کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اگر اللہ نے تیرے دل میں رحم نہیں رکھا تو لوگوں پہ رحم کرنا چاہیے۔ اس سے مراد دونوں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ رکھتا ہے، دوسرا ہے کہ تجھے بھی تو کوشش کرنی چاہیے، ورنہ اللہ کے نبی اسے کیوں یہ نصیحت کرتے۔ دیکھیں اگر ایک بندہ یہ کہے نہیں جی میں تو ہنسمکھ ہوں ہی نہیں، میرے تو نیچر ہی ڈرائی ہے، تو پھر جہاد بن نفس کیا ہے، پھر ریوارڈ کس چیز کا ہے؟ یہی تو ریوارڈ ہے، ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ شیکسپیئر نے صحیح کہا تھا کہ لائف میں ایکٹنگ کرو، لائف از اے بگ تھیٹر، بالکل صحیح بات ہے، ایکٹنگ کرنی پڑتی، اس کا ثواب ہے ایکٹنگ کرنے کا، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ ہنسمکھ نہیں ہیں، آپ کو انگزائٹی زیادہ ہوتی تو دوسروں کا بھی دن خراب کر دیں، باپ کو اسپیشلی ایکٹنگ بہت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، وہ ہیڈ آف دی ہاؤس ہے،
باپ اگر ڈپریس ہو جائے گا, باپ اگر جو ہے وہ بیٹھ جائے گا اور اپنا موڈ خراب رکھے گا تو پھر ساری فیملی کا موڈ خراب ہوگا, obvious سی بات ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, he had a smile on his face always. تو بہرحال یہ joy definitely leads to playful. تو اس سے ثابت ہوا کہ دونوں چیزیں صحیح ہیں. اگر آپ میں نہیں ہے تو لے کر آئیں. اشج بن قیس, الاشج عبد القیس ایک صحابی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا, الاشج آپ میں دو کوالٹیز ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں. تو بڑا خوش ہوئے, کہتے یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, امیجن کریں آپ کو قیامت والے دن جنت میں کہیں کہ تم میں یہ دو کوالٹیز بہت پسند تھیں اللہ کو, آپ کتنا خوش ہوں گے. صحابی بہت خوش ہوئے, کہتے کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہا برداشت اور سلیمنسی, تمہاری نرمی اور برداشت یہ اللہ کو بہت پسند ہے. تم ٹھہر ٹھہر کے کام کرتے ہو, تم میں نرمی ہے, تم میں برداشت ہے. اچھا وہ بڑے انٹیلیجنٹ صحابی تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اللہ نے دی ہیں یا میرے اندر ہے؟ یہ سوال ہے, بڑا ویلڈ سوال ہے. تو انہوں نے کہا اللہ نے دی ہیں. تو وہ اور خوش ہوئے. ہم ہوتے تو ہم کہتے پھر میرا کیا کمال ہے, لیکن صحابہ اتنا خوش ہوتے تھے ان باتوں پہ, وہ کہتے تھے اچھا یہ تو اللہ نے پھر مجھے چوز کر لیا, یہ تو اللہ کی عطا کر دی. تو اللہ کی عطا کردہ بھی ہوتی ہیں, اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی, یہ کیوں دعا ہے؟ جب آپ اپنی شکل دیکھیں کہ اللہ آپ نے مجھے شکل اتنی خوبصورت دی تو اخلاق بھی اچھا دے دے. اللہ نے ہی دینا ہے, اللہ نے ہی دینا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ خود بھی تو بلڈ کرنا ہے, پریکٹس کر سکتے ہیں خود بلڈ کرنے کی, نو پرابلم. دیکھیں گوروں کے پاس, نان مسلم جو ویسٹرنرز ہیں ان کے پاس تو اللہ نہیں ہے, ان کے پاس تو اسلام نہیں ہے, لیکن وہ ان پہ بہت ورکنگ کرتے ہیں, ان چیزوں پہ بہت ورکنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ سائیکالوجسٹ پورے ہائر ہوتے ہیں جو پرسنالٹی پازیٹیو بنائے آپ کی, آپ کو پازیٹیو سوچنا سکھائے, آپ کو خوش رہنا سکھائے, آپ کو اسمائل کرنا سکھائے, آپ میں ایموشنز لے کر آئے وغیرہ وغیرہ. تو یہ دونوں باتیں درست ہیں کہ خدا داد بھی ہے لیکن آپ نے پریکٹس بھی کرنا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. گریٹیٹیوڈ, جو بندہ گریٹیٹیوڈ کو پریکٹس کرے گا وہ نیچرلی کیئرنگ بن جائے گا, پکی بات ہے, یہ میں نے خود آزما کے دیکھا. میں نے جب اپنی لائف میں گریٹیٹیوڈ بڑھایا, گریٹیٹیوڈ کیسے بڑھایا, ڈیلی کچھ نہ کچھ سوچنا کہ اللہ نے مجھے کتنا دیا ہے اور کچھ لکھنا بھی, تو لٹرلی آپ کی گیونگ نیچر اور بنتی جاتی ہے, کیونکہ آپ کا پاتھ وے بنتا ہے نا نیورونز کا. جب آپ وہ سوچتے ہیں گریٹیٹیوڈ تو آپ گیور بن جاتے ہیں الٹیمیٹلی. اسی طرح سیرینٹی, جو بندہ سیرینٹی کو پریکٹس کرے گا, پیس کو, وہ سیورنگ اور انٹیگریشن کی اسے عادت پڑ جائے گی. سیورنگ ہوتا ہے کہ ٹھہر کے ایک چیز کو فیل کرنا, یہ پازیٹیو رہنے کے لیے بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ہیلیوٹروپک ایفیکٹ, بایولوجی کی ٹرم ہے, یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. ہیلیوٹروپک ایفیکٹ کہتے ہیں کہ جب پھول پر سن شائن پڑتی ہے تو وہ اپنے آپ کو پھیلا لیتا ہے, جیسے سن فلاور ہے, کوئی اس کھل اٹھتا ہے تاکہ وہ سن لائٹ کو